ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم کعبہ اولاد علی دوست عالم تیرے سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دعا ہے پیر نیک عالم شاہ صاحب کی. میں تھوڑے نال اپنی بولی کی گل کرنی. توجہ بھائی, پوری دنیا تے میں تھوڑی بولی لوگوں کو دس دی. جس بولی کا بندہ ہے اٹک دی بولی وہ سمجھتا ہے. وہ کہنے نہیں تھوڑی سانو گل سمجھ آنا دی, پٹھان ہون, سندھی ہون, بلوچی ہون, انگریز ہون, جیڑی مرضی بولی وہ کہنے سانو گل سمجھ آ جاتا. اٹک والے ویسے بھی پتہ میں ضلع اٹک دا تے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اٹک میں کہ ساڈے وچ مولانا کول شیر بھی پیدا ہوئے, بڑے بڑے جنے پیدا ہوئے, تے میں بھی کتا پاک رسول اللہ. اور کوئی مقصد کوئی نہیں. جتنا بھی قبلہ شاہ صاحب نے ذکر فرمایا, حیدری صاحب نے ذکر فرمایا, عمر ارشد صاحب نے, اور جتنے حضرت پیر صاحب تشریف فرما, میں بھی آ گیا. دو گلاں میں کرنیاں تہاڈے ذرا یہ گل. ایک تو یہ کہ بھائی سانو اس گل تے فخر ہے کہ اسی مسلمان ہاں. اج ہاتھ چاہو تانوں فخر ہے کہ جسم ہے اینکا کہ پورا تو سانو اس گل تے فخر ہے کہ اسی مسلمان ہاں. بس اتنا بات. سانو اس گل تے فخر ہے کہ ساڈے شیر پنجاب داتا علی حجویری ہے.
انو فخر نہیں داتا صاحب تے سلطان الہند تے مجدد الفسانی تے اعلیٰ حضرت بریلوی تے شہاب الدین محمد غوری تے قطب الدین ایبک تے التمش تے شیر شاہ سوری تے ظہیر الدین بابر تے جنہوں رنجیت سنگھ تے فخر ہے انہوں رنجیت سنگھ تے فخر ہونا چاہیے سانو اسلام تے ناز ہے تے اسلام تے جڑے شیر ہیں انہوں تے مان ہے این کر کے میں آپ جب میں گل کرنا تو تھلے نہیں کرنے دیکھو میں جمعرات کا نکلے ہاں کوئی سکون کوئی نہیں سکھر تو ہوندے ہیں حیدرآباد تو ہوندے ہیں کراچی تو ہوندے ہیں پنڈی تو ہوندے ہیں پھر میں تواڈے کول آ گیا تسی گھر بیٹھے تھکے ہو اٹھا کے گھر بیٹھے تھکے پہ ہو ہاتھ اتنا چاہ پورے شیروں تو اڑک نہیں لگتا پہ کے زور اور لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک فتح بیت المقدس کے موقع تے حضرت عمر نے اپنے موزے موڈے تے رکھ دیتے نہرائی نکی جی تے آپ موزے اپنے کندھیاں تے رکھ دیتے موڈے تے رکھ دیتے ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے امیر المومنین اے تہاڈی گل مینوں چنگی نہیں لگی ان آل الشام مستشرفوکا سارے اہل شام دیکھ رہے ہیں کہ انہاں دے امیر المومنین آ رہے ہیں کہ تساں جراباں لوگ جیباں پاندے یا موڈے تے رکھنے اے کی کیتا تسی سانو اسلام اتے فخر ہے جنہوں بہت پریشانی اور امرتسر چلے جان یہ انہوں نے سکھ شہر پنجاب کا پھر سکھاں کو چلے جان سانو اسلام اتے فخر ہے تسی کیوں معذرت خانہ لہجہ اختیار کرنے ہو جیڑے بھی کہتے ہیں لبیک والے اسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا لبیک والے کیسے ہوتے ہیں جو فیض آباد میں بیٹھ کر ختم نبوت پر پیرا جاتے ہیں تو ہم گل نہیں آتی جڑے ہو جڑے سوا گلہ نہیں ہو دیا تسی کڑی گلہ جڑا بندہ تو واہ نہیں جی نہیں انہیں کہا اسی اور لوگا لبیک والے کہ جنہ 12,000 شل کھا کی بھی منہ تے کپڑا نہیں لیا اسی شہیدہ دیا لاشاں چاہ کی بھی شرمندہ نہیں لیا اسی جیلہ میں بے کی بھی تاجدار ختم نبوت نعرے لائے ہزارہ سال سن کے پھر بھی بد ذائقہ نہیں خدا نے بندے ہوتا سمجھو بھائی بھائی شرمندہ تے ہو من دینا ختم نبوت پہلا نہیں دیتا شرمندہ تے ہو من جڑے ممتاز قادری نہ کھڑے نہیں ہو سکے شرمندہ تے ہو من جڑا ہاں لینے تے سرور کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے شرمندہ تے ہو من جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندے ہیں پلے اتھے اتھے دومی جہانی پہنے انہوں کھلے جنہ یار خرید جا کیتا لبیک آڑے کسے تے مان کوئی نہیں قیامت والے دن بھی اسے تے مان ہے انہیں جانا اور انہیں جانا ایسے گل سے مان ہے ایسے گل سے پوری دنیا پریشان ہے ایسے گل تے کشمیر فتح ہونا ہے سانو کسے معذرت کوئی گل معذرت کا آنا نہیں ساڑھے نال کوئی بہ کے گل کرے ساڑھے تو بڑا نہ کوئی محب وطن ہے کہ نہ ساڑھے تو بڑا کوئی رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والا ہے تو سامنے آوے جڑا ایک شن بھی حضور کی خاطر نہ کھا سکیا ساڑھے نہ گلاں کرنا اسی تو پورا خاندان اندر کرا کے پورا ضلع اٹک اندر کرا کے پھر بھی ہاتھ چکی بیٹھے ہیں
شرک یہ اٹک والے نو قیامت تک مار رہنا ہے 22 کروڑ جو چنے گا کہ اٹک والے چنا گا ہاتھ چکا شیرو خالی سبحان اللہ تسی تو اور سے چاہ کے جناب کرو انہیں کہو 22 کروڑ جو اٹک والے چنے گا قیامت والے دن بھی بلایا جائے گا جنہ 55 سال قید سنی ذرا میدان جاؤں جرم کیسی بس جرم تو یہی ہے کہ لبیک دا نعرہ کر لینا اے جرم نہیں اے جرم دا سا دنیا تے بھی کرنا ہے تے قبر بھی کرنا ہے تے کل حشر والے دن بھی کرنا ہے اٹک والے سر چاہ کے کرو یہ دوسری بار ہے میرے خیال میں شہر اٹک کے چاہا آیا بھی میں کدے نہیں تھا لیکن پھر بھی تھوڑا مان رکھا کہ نہیں رکھے اٹک دی نا جناب ایک کونسلر دی سیٹ کوئی اور لے جائے نہ ایم این اے دی نہ ایم پی اے دی اجے اسی کانڈ نہیں لگائی کہ تسی بھی کسی اور نو ووٹ دے دیتا تو پھر میں ساری زندگی تواڈے بارے کی رویہ رکھاں اٹک دی تے گلی محلے چ آواز آ بس بھائی بس ہن گل لبیک دی ہونی توجہ اور پیچھے بھائی جڑے بیٹھے ہو تسی ناراض تو اٹک والے میں آیا نا گھر ایتھے کوئی لحاظ نہیں ہونا ہاں اوتے تو میں سندھ وچ تے لوگاں دے لحاظ کر جانا بھی چلو میں دور آیا مہمان ایتھے میں آیا گھر ہاتھ چوک کے حال کر لو تے توجہ تسی دسو بھائی رانا سکھ رنجیت سنگھ شیر پنجاب میں شال شیر پنجاب کون بھائی داتا صاحب نا اور خاک پنجاب از میرے زندہ گشت اور صبح ماز میرے بندہ گشت اقبال کہنا پنجاب دی صبح دادا بھی ہٹیری دے سورج نہ قیامت تک روشن رہنی نہ کہ رنجیت سنگھ دے شیر پنجاب بنانا اتنے تسی چاہتے ہو کہ قیامت تک ساڑھے مسلم سر جھکا کے شرم نہ روان اور رنجیت سنگھ کانا جن شاہی مسجد گھوڑے تے خچر بدی رکھے ایک ایسی گل سی ہے اے بازاروں کتاب لبنی کھنیاں لال دی ہندو دی اودے وچ انہاں جڑیاں گلاں لکھیاں میں تے بیان کرے تے تسی پنڈال چھڑ کے نہ جاؤ ایہو جہا رنجیت سنگھ گندا آدمی سی مسجداں وچ کی کچھ کردا رہا تے انہوں شیر پنجاب تہاڈی وجہ تو لکھیا گیا تسی ساڈے خلاف اور بولو اذان سنو سارے جڑا تھک گیا انہوں جان دی اجازت ہے ہاں جڑا تھک گیا جنہیں نماز پڑھنی اسی تے نمازاں پڑھیاں کد نہیں اور پڑھنے والا نمازاں لیکن مان کوئی نہیں مان ایک کو کرتے ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ بابا اسی حدیث دے نائیں تے ماروے تھا اتو ہی ساری کمائی ہے انشاءاللہ نو میں دے کوئی بھی نہ ہوئے نبی نے امت قسم بار نہیں بنی جنت تھا نبی نے کلمہ نہ ایلی تقریر کرنے کو مجھے پتہ لگ مجھے تے چلے نہ لوکاں کو پتہ جتھے گرو نانک 18 سال بیٹھا کرتارپور بارڈر 105 ایکڑ زمین تے مسلمانوں کے گاؤں خالی کر دیتے سکھاں دی خوشنودی واسطے جتھے گرو نانک 18 سال بیٹھا تے بھاٹی چوک داتا صاحب 1000 سال ہو گئے بیٹھے تے بابے دا کوئی حق نہیں بابے دا کوئی حق نہیں جڑا 1000 سال بیٹھا
اور سکھاں نال تو حق بن گیا تہاڈا جاؤ سکھاں نال یاریاں لاؤ ایتھے محمد عربی دا دین چلنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملئ فارس والسلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما أنا قوم يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخمر. امن سے باتیں نہیں ہوتی. خالد بن ولید خط لکھا رستم مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام. میں کہا کرنا میں کہا بزدلا دین نہیں پڑھیا تے پڑھ. امن نال مکہ فتح نہیں ہویا, مکہ فتح ہویا تلوار نال. بم نہیں آن لگا. اور توجہ بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. الجہاد الجہاد آخری بندے تک شالا بوجھ دلال کبھی نیند نہ آوے. آخری بندے تک آواز آوے الجہاد الجہاد. لبیک لبیک کہہ کے نعرہ لاؤ الجہاد 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 الجہاد. یہ خط ہے خالد بن ولید کا. کس کے نام؟ سپر پاور کے بدماشوں کے نام. فرمایا سلام دیتے ہوئے جنہیں حضور کا کلمہ پڑھا. اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں حضور کا کلمہ پڑھو. خالد بن ولید کہتے جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دو. جتھے کوئی لگیا پھر 360 بت حسن کعبے وچ لگے ہوئے حکم اتنے بندے ہوئے اسی لات کے منات کے عزت کی پوجا ہو رہی سی. گھر گھر جناب خدا بنے ہوئے سن. پھر جتھے لگے سن لگے ہی سن. پھر حضور کی آمد کا مقصد بتا کیا تھا. ساڑھے مولوی بھی کئی اے ہو جائے بہت دل قسم دے دین کے ترجمان بنا کرتے. پتہ ہے صدیق اکبر کی فرمانے سن؟ فرمایا کمینے میں علم آ جائے گا تو علم بھی ذلیل ہو جائے گا. تو گلان کرنا نہیں تیرے کو تلوار چاہیے جانی کہ تو خالد بن ولید کی تلوار دی نفی دے نہ کرنا. تیرے کو تلوار نہیں چاہیے جانی کہ تو محمد جاؤ ہاتھ ایویں نہیں مودی نسنا تھوڑے بوز دلانا ہاتھ نال نے کوئی نہیں نسنا. اوتھے اوتھے جناب اوتھے حیدرآباد کے بندے مرن لگے سن اتنا جناب وج دے چاہ گئے تھے. تسی اٹک وچ کوئی میری انہاں بھاویں سندھیاں نو گل نہیں سی سمجھ آندی لیکن وہ کہندے سن گل جڑے والی کر رہا. تسی کو دلو ہاتھ چکو سارے. اے کی مطلب ہویا؟ نہیں لارا لاؤ یہ کوئی نہیں ہے انہوں کا کوئی حال نہیں. جب حال تھوڑا پڑھیا تو میں وہ تقریر کرنی. ہاں یہو جی تقریر میں کدری کی تھی. لاؤ بھائی تمہارا لبیک کا نعرہ.
بس بیٹھو بیٹھ جاؤ ہوں پتہ لگیا بھائی تھی جاگ رہے ہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد اینکر کے نعرہ لا تاجدار ختم نبوت اور چاہتا یہ اور کوئی مقصد کوئی نہیں رضوی مر جائے رضوی کی بات ہے چھوڑو حضور کی بات کرو کہ یار دی گل سنا ملا اور لمبے پینڈے پا ملا علمہ وچ پھسا ملا انہیں جانا یہی تو ختم کرائے ساڑھنا اور دشمنی لوگاں دی کیے ہوئے کہیں ساڑھے نعرے بند کرا دیتے میں کہا جب میرے آقا کا نعرہ لگ گیا پھر کسی کی ضرورت رہ جاتی ہے انہیں جانا انہیں جانا اتنی بات یہ نعرہ نہیں لانا بچے تو بڑا خطرناک ہے یہ کہنے کے ساری محنت تو پھر ایدے بستے ہوئی بس جب ان کی بات ہو گئی نا تو پھر دنیا گزر رہی ہیں بچے اینج نہیں ہونا سکہ محمد عربی دے بھی چلنا ہے حضور آ گئے بات ختم ہو گئی تاجدار ختم نبوت گال بندہ کرے تو اگلے تو دھون تو نکلے فتح مکہ والے دن حضرت صاحب کے نوادہ نعرہ لا دیتا میں حضرت خالد کی گل لگے کرنا حضرت صاحب کے نوادہ نعرہ لا دیتا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ فرما ہٹ جائے آج رسول اللہ آ رہے ہیں آج لڑائی دا دن ہے آج کعبے بھی بندے وڑ کے رکھ دیا بس دل بندہ میری یہ تقریر نہیں سن سکتا صاحب کے نوادہ کیا ایک بندے کعبے بھی وڑ دینا ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں ارتجت آل مکہ تھا پورا مکہ ہلیا این کر گال ایک ہی ہوئے بندہ ہلنے تو صحیح کوئی 6 گھنٹے کی تقریر تو بعد میں حضرت کی فرما رہے سن نہ ہل نہ ککڑ ایک گھڑی تقریر ہے تقریر ہوئے بندہ گھر تک لوستا جائے اور ایک ہی ہو گیا مولانا کی گل کر دیتی کھرک بندے نو پہ جائے گال تائیں جو ہوئے جی وہ سب ہی میں سب کو ہی مانتا ہوں میں سب کو ہی جانتا نا میں دینے ہو جا پڑیا پورا مکہ ہلیا مکے والے پھر جناب شیر لکھ کے دیتے ایک زنانی نو رسول اللہ جنت المعلی دی طرف تشریف لے آ رہے ہیں حضور اونٹنی تے سوارن اور زنانی شیر پکڑ کے تے حضور دی اونٹنی دے اگے کھڑے ہو گئے حضور نے اونٹنی روک لی یہ عورتوں کے حقوق ہیں یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر وہ یہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی کوئی مسلمان دی دھی یہ گل نہیں کر سکتا تسی پاکستان نو کدھر لے جانا چاہتے ہو سانو بھی دسو اے کوئی کہہ سکتا مسلمانوں دی دھی کہ جڑی میرا جسم تے میری مرضی نہ کلمہ پڑھن تو بعد بندے دی مرضی مک جاتی ہاں کلمہ پڑھن تو بعد اللہ رسول دی مرضی چلتی جنہ مسلمانوں دی دھیاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا دی قیادت جنت جانا ہے جن کہاں چل نہ دیکھا ماہ میر میں اور مسلمانوں دی دھیاں گل کر سکتی ہیں تسی 5 کھڑیاں ہوندیاں تے پورا میڈیا دکھاندا تسی پاکستان نو لے جانا کدھر چاہندے ہو جدھر لے جانا چاہندے ہو نا اسی تانوں چک کے پار سٹ دینا ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان تہاڈی گنڈا گردیاں واسطے نہیں بنیا ہاں جنہیں قربانیاں دتیاں اور ساڈے سامنے آوے قربانیاں دتیاں ساڈے بزرگاں نے ہاں قربانیاں دتیاں علامہ فضل خیر آبادی نے کالے پانی میں جا کے انگریزاں دے گندگی دے ٹوکرے آپ نے چاہے مٹی دے ٹوکرے چاہے مونج دا تسی جان دے ہو نا مونج دا لباس پا کے علامہ فضل خیر آبادی این ٹوکرے چاہ کے نا ایڈا بڑا امام انگریز کہنے سن ہن رو پوے گا جب وہ تماشا ویکھن کھڑے ہوئے کہ آپ نے این کر کے کیا فرمایا فدائت محمد خیر البرایا فرمایا کمینیو اس حالت جی میں محمد عربی دے قربان گل کرو تاکہ جیڑا کوئی فراڈیا ہوئے وہ فراڈ سامنے کا ہے اسی نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گویم
جو غلام آفتابم ہما آفتاب دویم نہ اسی کمینیاں کہ نہ کمینیاں گلاں کر لیا اسی چمک دے محبوب دے غلامہ تے گلاں بھی چمک دی ہوئی کر لیا نہ اسی کدی صحابہ دی آڑ لے کے کوئی بک بک کی تھی نہ کدی آل بیت دی آڑ لے کے بک بک کی تھی اسی جن ہوئی منیا محمد عربی دے واسطے آڑ منیا صحابت آل بیت کے فیصلے 1400 سال پہلے ہو چکے نہ کوئی نیا مسئلہ نہیں سارے فیصلے ساڑھے بزرگ کر گئے کسی نے مجتہد بننے کی کوئی ضرورت نہیں نہ نوے مسئلے چھیڑن کی ضرورت ہے اساں جنوں بھی منیا محمد عربی دے واسطے نال منیا تسی بھی کنے لایا گلی ادھر ٹر چلی یہ کوئی گلاں کرنے والی ہے ہر بند کوئی بندے دا اپنے خیالات بھی ہوندے اپنے نظریات بھی ہوندے جڑی قوما نظریات کھوکھلی ہو جان قوما مٹ جاندیاں اور کہو ساڈے بزرگ پہلے فیصلے کر گئے امام ربانی مجدد الفسانی لکھا کہ مجھے کشف صریح اور الہام صحیح سے اللہ کی طرف سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ قیامت والے دن محمد عربی دے غلاموں ہی جنت میں جانا توجہ توجہ جی اور زنانی جدو حضور کی اٹھنیاں کے کھڑی ذرا شیر سنو نے شیر کی پڑھے یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین رجائی حین ضاقت علیہم ساعت الارض وعادا ملاء السمائی حضرتی اللہ یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افحم الوادی ونادا یا حمات الاقبار علی اللوائی لتکونن بالبطاح قریش فقات القائفی کف الامائی فانحینو فانو اسد اللسد لدى الغاب عند والد الدمائی حضور روکیے روکیے یہ تو بکھڑا ہوا شعر آ رہا ہے خالی شعر پڑھیا ہے فرمایا آج بندے بڑھ گیا کہ کعبے میں ہٹ جاؤ مکے والے شعر لکھ کے زنانے نے دیتے انہوں نے کہا حضور مجاہرز کرو جی یہ ساتھ سے مبادہ کہ اینجے جھنڈا لے کے آج کعبے داخل ہو گیا نا کہ پورا مکہ انج رگڑیا جائے گا جی کھمبیاں کھمبا نہیں ہوں گے ساڑھے پاسے نابالغ بچیاں دے ہاتھ رگڑیاں جانیاں آج پورا مکہ تباہ ہو جانا ہے حضور فانحینہو حضور روکیے روکیے فانہو اسد الوسط حضور یہ تو بکھڑا ہوا شعر ہے اور وہ شعر ہے جو خون پی رہا ہو اس کو کوئی آواز لگا دے اس کو کتنا غصہ آتا ہے حضور روکیے روکیے یہ تو بکھڑا ہوا شعر ہے میں ایسی تقریر کا قائل ہوں کہ جتنے تک جاوے لوگ کہنے رہا محمد عربی کا شعر کو یا کمال اللہ پانی بھی ہے تو نماز بھی سارے پڑھنے لبیک آڑے نماز پڑھیا کرو ہاتھ نہیں میں کھڑے کرنے نماز پڑھیا کرو قرآن مجید کی تلاوت جھوٹ نہ بولے کرو حضور نے فرمایا جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے سچائی انسان کو کامیاب کرتا ہے جھوٹ نہیں بولنا 2 نمبر ملاوٹ نہیں کرنی بہت سارے لوگ رمضان شریف گندے پکوڑے سموسے بیچ کے بھی رمضان حضور کے سامنے چلے جاتے ہیں میں کہا پتہ حضور نے کی فرمایا من غشنا فلیس منا اور میں قیامت تک جنہیں میری امت رہا تو نمبری کی تھی نہ ہوتا تو میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں کیڑی ضرورت ہے بھائی کوئی تھی رہا تو حرام پیسے نہ ضرور حج کرن جانا ہے جے بندہ کام کیتا ہوئے نا مولانا سید کفایت علی کافی کے جسم تے انگریزہ استری پھیری نا تو چھوڑ کے چلے گئے مولانا لیٹے تھے حضور خواب ہی چاہ گئے اور میں مولانا پریشان تے نہیں عرض کی تھی پہلے ایسی ہون اور پھر نشہ ہو جائے چڑھیا وہ استری بھی بھول گئی سویرے انگریز آئے انہوں نے کہا بابا تے مر چکے ہونا دے تو بابے کو باہر کٹیا تو بابا پھر اینگ چلیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب اللہ کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سبحان رہ جائے گا مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی میں یہ بات کر رہا ہوں انگریزاں اس زمانے 50,000 روپے انہوں نے سار کی قیمت مقرر کی تھی آج تک 50 کروڑ بڑھ گیا مولانا نورا
ہندو نے ایک نے مولانا نو اپنے حویلی بلا کے مولانا دا سر کٹ دیتا، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دا سر کٹ کے انہاں دہلی دے چاندنی چوک وچ لٹکا دیتا مولانا احمد اللہ شاہ دا۔ ایک ہفتہ آپ دے سر وچوں خون بہندا رہا۔ جیڑا بھی بندہ مسلمان عالم لگتے سن کہندے لکھاں سلام، انہاں کہا جی کوئی سلام والی گل ہے، بابے دے سر کٹیا گیا۔ فرمایا اوئے میں اس واسطے سلام اسی کرنے ہاں جے بندہ مرن لگیا پوز دلی دکھائے نا تے خون ہوتا جم جاندا، بابا جان لگے بھی انجی سی۔ تے ہر زمانہ پھل دیندا، توتی اکلا کل حین، اے اسلام ہر زمانہ پھل دیندا، اے اتے مٹی تے رہے تاں وی پھل دیندا، جے قبر وچ چلا جائے تے تاں وی پھل دیندا، فتح مکہ والے دن بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان تاں وی پھل دیندا۔ ایک ہی مطلب ہویا کہ تھوڑی پریشانی آ جائے تو ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں، ایسے ویلے تو پتہ لگتا خطر تاب و توارا امتحان است عیار ممکنات جسم و جانس۔ اقبال کہتا خطرے کے ویلے تو پتہ لگتا جڑا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پے گئے سی۔ اینج کر کے گل کرنی اسی یا کہ تانوں غلط راہ لایا تے گل کرو، غلط راہ لایا اے لبیک دا نعرہ تو مردے بھی کھیڑ رہا۔ اور لودرا سی تقریر کرنے گیا ہوتے جناب ضمنی الیکشن، ایک بندہ تے بازو اینج لٹکے ہوئے سی، وہ بیچارہ اینج نعرہ لائے لبیک دا۔ انہیں بعد ایک دسیا انہیں کہا میں کہ یا اللہ تیرے حبیب دے غلام سارے دو میں ہاتھ چاہنے میرا ہاتھ کیوں نہیں ٹھیک ہوندہ؟ انہیں جو ارادہ کیتا تو دو میں ہاتھ ایسے ہو گیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت او زندہ باد اور نظر، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ جدوں میں حضور کے دین دی گل آوے، رسول اللہ کی عزت آبرو دی گل آوے، سر جھکا لڑے۔ لوگ جی لبیک کا کیا مطلب ہے؟ میں کہا لبیک کا مطلب یہ ہے کہ میں حضور حاضر ہوں۔ یہ لبیک والے ہیں کتنے خوش نصیب ہو جو قبر فرشتے کہہ دیں یہ لبیک والا ہے۔ پھر توجہ توجہ بھائی، اے کان بند کر دو، اے کان بند کر دو۔ جب حضور کے دین کی گل آوے ان کو یار تو اپنا کام کرنا، میں لبیک کا کام کرنا۔ اتنی بات ہے پڑھ اتنی گل بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یار تو کرنا انہوں نے چمچگیری، تینوں انہوں نے چمچگیری مبارک، میں نے محمد عربی دی غلامی مبارک۔ اتنے جملے بھی تسی نہیں کہہ سکتے بڑھ کے شاوروں نے کہ آپ کو جی فلانے بندے آئے گل کی تینوں کرنی چاہیے سی یا انہوں نے گل کرنی چاہیے سی۔ میرے سامنے چوں بھی کچھ نہیں کی، میں تو جیل بھی رہا، میرے سامنے تو چوں بھی کوئی نہیں سی کرتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بات آپ کی کوئی ہے، بات آپ کی، میرے سامنے تو آج تک چوں بھی کسی نے تو آنو لوگ گلنا کیوں کرتے ہیں؟ مطلب تسی تو نمبریاں کر رہے ہو۔ میں قسم اٹھا کے تمہیں گل کر رہا جتنے بھی لبیک نہ تو نمبری کی تھی انہیں بچنا کوئی نہ انہیں بچنا کوئی نہیں۔ یہ بالکل خالص تاریخ صرف حضور کے دین واسطے اسی چلا رہے ہیں۔ روٹی کا مسئلہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ جلندری جنہیں پاکستان کا ترانہ لکھا کہتا ہے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، اس عمل سے نہ خاطر حضور کی ناموس نال غداری کر جائے اور ٹکر دی خاطر بنا ختم نبوت نال غداری کر جائے اور پھر لبیک کے خلاف بیٹھ کے گفتگو کرے تو 10 نال لبیک نے کیتا کہ وہ ملک لٹیا۔ یہ تو قیامت تک مورخ بھی نہیں لکھے گا یار کیسے لوگ سن جڑے 12,000 شل کھا کے پھر پنڈیوں چل کے شاہ سانو روانہ کیتا راول پنڈی تو کہ میں اسے کنٹینر سے جس سے میں لاہور آیا سی اس سے میں رضائی کر کے لیٹ گیا تو پھر رستے جا کے میں جا گئی سویر کی نماز پڑھی اسے کنٹینر سے میں واپس لاہور گیا، سانو تو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔
کنٹینر کے ٹائر نہ بھی ستے رہے کبھی پریشانی نہیں ہوئی اینج تو نہیں سی ہوتا شادی میں تھوڑے مدرسے ستا میں اسلام آباد جا کے کسی کوٹنگ ستا گلا کرتے ہو جس طرح مولی خاتم پر فرض ہے نا حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے یہ تو پتہ لگ جانا ہے دنیا آخرت جنہ حضور کی ختم نبوت نہ غداری کی تھی جنہ آنسو کہے سٹے اکھ بند ہون بھی دے رہے قبر آنا رسول اللہ نے قدر یوسف کا معلوم ہویا اور بھائیوں نسر گیا نو قدر نبی دا معلوم ہو سی قبرہ مچ پہ آنو اس دن پھر پتہ لگ جانا ہے حضور نے پوچھنا ہے میری ختم نبوت کی خاطر کتنے سی جی میری تو ملازمت کا مسئلہ تھا نہ میری ختم نبوت کتنی بھی تمہیں خیرت نہیں آئی اپنے آپ کو بدلو اے جڑا سمجھدار ہے مولویوں کا مسئلہ ہے وہ تو اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں ایک صحابی نہیں سیکھا کہ میں نہیں پڑھیا ایک صحابی مدینہ پاک وچ نہیں بچیا جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہویا صدیق اکبر فرمایا اور بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے اسی صحابہ کا نام ہی لینے ہیں تو جھڑیا ہونے لینے ہیں کر کے اسی آل بیت کا نام ہی لینے ہیں تو این کر کے لینے ہیں اسی اولیاء کا نام ہی لینے ہیں تو این کر کے لینے ہیں اسی جناب سلاطین اسلام کا نام لینے ہیں تو این کر کے لینے ہیں اسی جناب اورنگزیب عالمگیر کا نام لینے ہیں تو این کر کے سانو کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوئی جو کہتا ہے مجھے تو شرم آتی ہے میں کہتا ہوں شرم آتی تو جا کے ہندو ہو جاؤ سکھ ہو جاؤ ہمیں تو اسلام پر فخر ہے اورنگزیب عالمگیر پر فخر ہے بہادر شاہ ظفر پر بھی فخر ہے علامہ فضل اخر آبادی پر بھی فخر ہے سید کفایت علی کافی پر بھی فخر ہے مجدد الفسانی پر بھی فخر ہے امام احمد رضا بریلوی پر بھی ہمیں فخر ہے خالد بن ولید خط کی لکھیا یاد ہے میں جو چھڑ دیتی گل بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و میران و ملئ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فرما کلمہ پڑھو ماشاءاللہ کلمہ نہیں پڑھو فرما کلمہ پڑھو فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر جزیہ دے کر ذلیل ہو کر ہماری رعایا میں رہنا ہوگا اگر کلمہ بھی تم نہیں پڑھتے جزیہ بھی نہیں دیتے پھر ایسی شریف لوگ ہیں مدینہ پاک واپس چلے جاؤ گے فرمایا سنو انما انا قوم يحبون الموت كما يحب الاعاجم الخمر فرمایا جی تسی کلمہ بھی نہیں پڑھتے جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر اے خالد کا خط پڑھ لینا میرے نام محمد عربی دے او غلامن جی میں تسی شرابہ نو پسند کرتے ہو نا اے موت نو انجے پسند کرتے ہو سبحان اللہ شالا بس دلہ کبھی نہیں بنا میں قسم اٹھا رہا آج سانو پہلے ہی آپ جب سانو لگن دے وہ سی لبیک دے نعرے نہ ہندو فوج نہ مسائی تو سانو گولی مار دے میں ہمیں دعویٰ نہیں کر رہے جلو ایتھے تسی انج نعرے لا رہے ہو جب پتہ لگنا ہے بھائی ہندوؤں کے سامنے جا رہے ہیں پھر دسو ساڑھے منڈے تو جناب 10 فٹ اچھل پڑنا ہے انہوں نے اپنی پاور نہ نہیں اٹھنا صحابہ اپنی پاور نہ سمندر گھوڑے نہیں پائے محمد عربی نے دین دی پاور نہ سمندر گھوڑے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 جتی پائی ہے تو بوٹ پھٹے ہو گئے تو پنجہ باہر نہیں نکل جاتا جتیاں کو پھٹی ہو گئے میدان یرموک کے صحابہ کی جتیاں پھٹی ہوئے سن پہلے ادھے پیر باہر نکل ہوئے سن اے اکھاں تے ہلکے پے ہوئے سن جہاز کر کر کے پگڑیاں پھٹی ہوئیاں تے تلواراں نو دندانے پے ہوئے ماہان جڑا انہاں دا جنرل سی نا انہیں آ کے اے چیز ویکھ کے انہیں مذاق کیتا انہیں کہا تھا انا قد علمنا انما اخرج عادکم فیضا کانا من العام المقبل باسنا لکم بمثلها انہیں جو دیکھے نا جتیاں پھٹی ہوئیاں تھے جناب صحتاں کمزور جہاد کر کر کے بیماریاں نہ نہیں کمزور سن صحابہ جہاد کر کر کے انہیں کہا یارا بھوکے ننگے ہوئے ہو تسی تے بھوک ننگ کانو مدینہ پاک تو کٹ کے لے آئیے تسی آؤ ہر فوجی نو میں 10 دینار دیں گا سونے دے ہوں گے
سالانہ کپڑے دیاں گا کنک دیاں گا تے چلے جاؤ واپس تے پھر آئندہ سال آئے گا پھر بھیج دینا میں بھیج دیاں گا جاؤ بھوکے ننگے ہوئے ہو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے میں جواب دینا حضرت ابئی بن کعب کہنے لگے میں دینا حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں دینا حضرت کاکا کہنے لگے میں دینا حضرت شرحبیل کہنے لگے میں دینا حضرت مسنہ کہنے لگے میں دینا خالد بن ولید فرمانے لگے نہیں 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 میں دینا صدیق اکبر فرماندے سن عجزت النساء ان یلدن مثل خالد بن الولید فرمایا قیامت تک ماما پانچ ہو گئی اور خالد یا پتر ماں کسی نہیں جمع یہ صدیق اکبر انہوں نے بارے فرمانے ہوندے سن خالد بن ولید گل کے کی تھی شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آئے خالد بن ولید اگے ہو گئے ہم کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے پگڑی مبارک پھٹی ہوئی تے تلواراں نوں دندانے پے ہوئے انہیں کہا تسی بھوکے ننگے ہوئے ہو فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك وہ دل بندے نے گل سن کے انہوں ویسے اٹیک ہو جانا خالد بن ولید فرمان لگے گل انج نہیں جی میں تو بھونکیا اسی بھوکے ننگے نہیں ہوئے گل انج نہیں جی میں تو بھونکیا غیر ہو گل وچ ہو رہے کیوں چاہتے سپ ادلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے آرام نال پچھاتن چگلاں دے سر سنگنی ساڈے یہ لفظ بھی کوئی نقصان ہے کہ اور غیر گل وچ اور نہ کے مطلب ہے میں کہا اے مطلب ہے جڑی میں گل کر رہا جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن گرمی کرے شکنجہ بھی تے خشکی کرن بادام جدوں ادھروں اے نہیں جڑی کیوں بھوکیاں کہ اسی بھوکے ننگے ہویاں تے مدینہ پاک تو آیاں لاؤ جی خالد بن ولید گل کے تھی فرمایا انا قوم نشرب الدماء فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں تسی اپنی ایمان نہ دسو صحابہ خون پیندے سن خون تے حرام ہے لوگوں نے پتہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے ہماری کھاتے میں آتا کمینے تو پڑھے کوئی نہیں اسلام تو پڑھے ہونا نا تو خالد بن ولید کسے صحابی نہیں شاہ جی پیچھے استغفراللہ نہیں پڑھے ورنہ انہوں نے کہنا کہ استغفراللہ کا ہم خون پیتے ہیں خون تو حرام ہے آپ کیا باتیں کرتے ہیں ہم بزرگ لوگ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں خون پیتے ہیں استغفراللہ ابئی بن کعب دے بندے تھے موجود سن سب تو بڑے اس امت کے قاری بھی موجود سن ایڈے بڑے بڑے شیر صحابہ اتنے بھی نہیں کہ استغفراللہ خون کا اور جان دے سن اس کمینے کا جواب یہی بنتا ہے جڑا خالد دے رہا وہ اس دل میری تقریب اس دل پر جی آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں میں کہا بالکل نہیں کرتے ہم اسلام کی وہ ترجمانی کرتے ہیں جو خالد بن ولید نے وہاں بات کی وہ صحابہ کو بھوکا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں روٹی نہیں ہے تو صحابہ آگے سے کیا کہتے ہیں ہم شریف لوگ ہیں ہم تو بڑے فقیر لوگ ہوتے ہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے فرمایا سنو انا قوم نشرب الدماء ہم محمد عربی کے وہ شیر ہیں جو خون پیتے ہیں پھر ایتھے کیوں آئے فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ مِنْ أَطْيَبِ الرُّومِ فرمایا چونکہ اسی خون پینے دے آدیاں ساڑی خوراک خون تے مدینہ پاک ایک خبر پہنچی بھائی پوری دنیا میں جو تھوڑا خون بڑا مزدار ہے بس ایتری بات ہے میں کہا جہاد ہی کرنا مولانا جہاد کا دور نہیں ہے میں کہا پھر کرکٹ کھڑانے کا دور ہے کراچی کدی کھڑا رہے ہو کشمیر مسلمانوں بچیاں نہ رہ کو رہے ایتھے برے صغیر بھی اسلام داخل ہویا نا ایک عورت کی وجہ تو داخل ہویا محمد بن قاسم ایک عورت کی آواز دے نہیں ہے اسلام کا اتنا غیرت والا مذہب ہے اندلس بھی طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر دے کہن تے گیا ایک عورت دی آواز ہوتے گیا اتھے بھی اسی کفر دی ٹھکائی کی تھی ایک عورت نہ انہوں زیادتی کرن دی کوشش کی تھی مسلمان فوجوں سے داخل ہو گئی ہیں تسی یہ رہ کو رہے اور تسی جناب کراچی کدی میچ کرا رہے ہو کدی لاہور میچ کرا رہے ہو یہ 10واں تاریخ اسلام اس کدی یہ ہویا کہ مسلمان بچیاں نہ رہ کو رہے اور تسی جناب یہ کرکٹ کھڑاؤ اینج نہیں ہونا جہاد کا اعلان کرو ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا لکھنا ہے وہاں لکھو کہ جناب پیر والے دن شام 7 بجے پاکستانی فوج سری نگر میں داخل ہو جائے گی اے لکھو اے کی ہویا
آج 200 دن ہو گئے، آج جناب 205 دن ہو گئے، یہ لکھنے والی بات ہے۔ منقاسی غوری جناب بالکل سیدھا تیر سری نگر کر دیتا، نال شہید بھی فٹ کر دیتا، نال فوج بھی آ رہی، نال جناب خالد ٹینک بھی آ رہا، نال دلال بھی آ رہا، نال پیچھے لبیک کا نعرہ بھی آ رہا۔ کالے چٹے توجہ بھائی، کالے چٹے پہاڑا میں جڑا گھوڑا بدیا آتا ہے وہ بھی کھولن لگیا سا، ایٹم بم بدیا نا سی گھوڑے نہ اسلام دے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر میں آئی تھی زیادتی ہو رہی، ڈاکٹر صاحب کے 2 خط میری ایس جے وچ موجود ہیں جڑے ڈاکٹر صاحب نے مینوں لکھے، کہنے میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں اسلام کے گھوڑے تیار کیتے۔ تسی ڈاکٹر عبدالقدیر نال زیادتیاں کر رہے، تانوں پتہ نہیں رسول اللہ نے کی فرمایا کہ جنہیں تیر بنایا۔ میں پریشان ہوں سی، میں دوبارہ حدیث پھر پڑھی تو پھر میں ہو گل میں پرانی مطالعہ کیتا ہوئے سی، وہ سی بھائی حضور نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، جنہیں خریدا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، جنہیں پکڑایا جنہیں چلایا۔ میں پھر سوچتا سی کہ انگریزوں نے ایٹم بم بنائے، بڑے بڑے ہتھیار بنائے، تو پھر بڑھائے تو انہوں نے بھی ہیں، پھر ایک ہی بڑھے گا۔ پھر جب دوبارہ میں حدیث پڑھی تو حضور نے فرمایا جنہیں تیر بنانے جن نیکی دی نیت کی، انہوں نے نیت نیکی دی کوئی نہیں، نہ کوئی غدار پیدا ہوا۔ ایسی بات ڈاکٹر صاحب کہنے میں نے اس پہ فخر ہے کہ میرے آباء و اجداد شہاب الدین محمد غوری کی فوج بطور سپاہی لڑے۔ دوسری ڈاکٹر عبدالقدیر جڑے اسلام دے تیر بناوے حضور فرمانے وہ بھی جنت پہ چلا جائے گا، جڑا خریدے وہ بھی چلا جائے گا، جڑا چلاوے وہ بھی چلا جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کا ایٹم بم بنا کے تانوں دیتا، اور اتنا بڑا محسن آدمی تسی انہوں ہر جگہ چلن پھرن دو، بچے نو ملن یہ ایٹم بم بن جان گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نو کہو جی بم کتھے سیٹ کرنا ہے جناب، ٹرمپ نو بھی تڑی لاؤ، دنیا تے رہنا کوئی عزت نہ لگو۔ مسلمانوں جنہاں نے تسی وارث ہونا سمندر گھوڑے پا دیتے، کوئی چیز بھی کوئی نہیں سی، سمندر کیا راہ دے ہوئے تو تھوڑے پہ ایٹم بم ہوندے کڑیاں چکیاں جا رہی ہیں، اسی تھوڑے نال کھڑے قسم خدا تسی جہاد کا اعلان کرو۔ اے میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، میں اندر تہ خانے تک کر نہیں رہا، تسی جہاد کا کرو اعلان، ٹرمپ سمیت پورا کفر پر جہاد کا اعلان کرنا ہے، برکت جہاد ہے، بس تسی صرف جہاد کا اعلان کرو، ٹرمپ تھوڑے پیرے چ نہ آوے۔ میں نو سب تو پہلے تسا گولی مار کے میری ٹانگ دینا ہے، گلیاں میں کان کھا جان، کیڑے کھا جان، کہتے جھوٹ بول دے سی اسلام کی ترجمانی کر دیا۔ تسی صرف جہاد کا اعلان کرو، کشمیر بھی آ جائے گا، افغانستان بھی آ جائے گا، بیت المقدس بھی آ جائے گا، عراق بھی آ جائے گا، شام بھی آ جائے گا، فلسطین بھی آ جائے گا، غزہ بھی آ جائے گا، چیچنیا بھی آ جائے گا، بوسنیا بھی آ جائے گا، اور پاکستان میں تختوں پہ محمد عربی نے تیر بھی آ جائے گا۔
توجہ جی توجہ. زندہ باد بھائی. بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھ. ہوں میں اپنا منشور سنا لگا تو منشور سننا چاہتے ہو؟ نہیں جڑا سننا چاہتا ہاتھ پورا کھڑا کرے. میں ہاتھ تاں کھڑا کرانا تھوڑے ہاتھ ویکھدا میں نور کتنا کا گیا. ویکھو تسی بعد وچ اپنے ہاتھ تسی پہچان بھی نہیں سکنے بھائی میرے ہاتھ سے ایڈا نور بھریا گیا لبیک دے نعرے لا. جی یہ سیاسی نعرہ ہے. میں کہا سیاسی نہیں پیڑا اور تے پھکیاں اور نہیں. سیاسی نعرہ ہے. اس سے بڑا سا کائنات میں مذہبی نعرہ ہی کوئی نہیں. اس کا معنی ہے حضور میں حاضر میرے بچے حاضر میرا مال حاضر. اس سے بڑا کوئی مذہبی نعرہ ہے وہ بھی حضور کے لیے. اور پتہ ہے حضور گاؤں کے بھی دینے غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے نا رسول اللہ اونٹ پر سو گئے. یہ حدیث پڑھ کے میں رات کو روتا ہوں. میں کہا گرم بسترے بیٹھ کے سو کے سویرے اسلام کا کام نہیں کرتے. حضور اونٹ ہوتے سواری کرتے ہیں حضور سو گئے. دونوں جہاں تے والی سفر کے دوران حضور سو جان اونٹ ہوتے. آپ کا نا سر اقدس تھوڑا جا اینج ہویا. حضرت ابو قتادہ چھاڑ مار کے نہ جا کے اینج ہاتھ رکھیا. حضور بیدار ہو گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی بس برکت لینے کے لیے ہاتھ رکھیں. یہ ترجمہ ہے میں کرنا ہونا. اس مولوی نے جنہیں حدیث کا ترجمہ نہ کرنا آوے بھائی بندا کیوے ترجمہ انہوں پھر چاہیے وہ چھڑ دے. عرض کی تھی حضور برکت کے لیے ہاتھ رکھا. پتہ پھر حضور کو آگے دی تھی صرف ایک بار ایسے ہاتھ رکھنے سے. فرما حفظک اللہ کما حفظت رسولہ. فرما ابو قتادہ تو اللہ تیری یہ حفاظت کرے جنہیں تم اللہ کے رسول کی حفاظت کی. توجہ میں جڑی گل اگلی کرن لگا یار ہاتھ رکھنا اتنی بڑی دعا مل جائے کہ جنہاں فیض آباد حضور کی ختم نبوت تے پہرا دیتا انہاں نوں کتنی. ایک جنگ کے دوران حضور کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے نا پہرا دیندے رہے. سحری دا ٹائم ہویا کہ آپ کی تلوار تے نیزے کھڑکے. حضور نے فرمایا کون؟ کہا جی ابو ایوب. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی میں حضور ساری رات آپ کی حفاظت کرتا رہا پہرا دیتا رہا. ایسے حضور نے ہاتھ اٹھائے. اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی. یا اللہ ابو ایوب انصاری کی ایسی حفاظت کر جیسے اس نے ساری رات جاگتے ہوئے تیرے نبی کی حفاظت کی. اللہ دے بندے اس تو بڑی کائنات وچ کوئی ایمان والی تاریخ ہی کوئی نہ نے جڑے جتھے بھی جاندے تانوں تانا بھی کوئی دیندا ہے نا تانا بھی تے کہندے نو اے وہ بندہ ہر وقت حضور واسطے حاضر. کوئی دیندا ہے نا تانا بھی تے کہندے نو اے وہ بندہ ہر وقت حضور واسطے حاضر. او کہنا اے لبیک والے ہوئے کی مطلب ہے اوے او بنو جڑا ہر ویلے حضور دی عزت تے پہرا دینا نا. یار تسی کتنے خوش نصیب ہو. کسے نو تاڑ کون ہیں بھائی؟ ناموس رسالت دے محافظ ہیں بھائی دین دے پہرے دار ہیں بھائی. اے فلم تماشا زندگی نہ چلن دین والے جناب. اے تے شیر میدان وچ کھڑے ہو جاندے. اے تہاڈی حضور دے نام دی برکت ہے. ورنہ فلم چل جاندی شاید کی بچنا سی. وہ فلم چل جاندی نا تے فیکٹ حضور دے گستاخی دا جڑی فیکٹری نہ تیار کرنی سی او دے چ بندہ کہنا لاما گستاخی دا نعرہ. اس تو بڑی کوئی گستاخی کائنات وچ ہو سکتی؟ کوئی مسلمان ایک جملہ کسی نے کہہ سکتا ہے لاما گستاخی دا نعرہ؟ یہ کہنے اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. میں کہا جلیا گل نہ نظر آوے تو پھر تے علیحدہ ہے نا. جی اندر کوئی شے ہوے تو اینڈ کر کے ہاتھ کیتا. حضرت عروہ بن مسعود بعد وچ حضرت بنے اینڈ کر کے حضور کی مبارک داڑھی وال ہاتھ کیتا. سدا بھتیجا کھڑا سی مغیرہ بن شعبہ پیچھے تلوار لے کے. فرمایا آخر یادا کر لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اگرچہ تو حضور کی خوشامد کر رہا ہے ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے. اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کر. یہ نہ سمجھ آوے تو اتنی بڑی چیز سمجھ آ جائے تو ہاتھ بھی سمجھ آ جاتی کہ یہ حضور کی بے ادبی ہے. اور میرے آقا نے پھر یہ نہیں کہا کہ اتنا جذباتی نہیں ہوتا بندہ یار یہ وہ تو میری خوشامد کر رہا ہے. میرے آقا کا خاموش رہنا اس بات پر دلیل ہے قیامت تک کہ جب میری عزت کی بات آئے تو جواب ایسی دینا چاہیے جیسے مغیرہ بن شعبہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ ہونا چاہیے پھر دفتر بڑا ہونا چاہیے
پھر حضرت ایسے ہو رہے سانو بڑی بڑی لوگ پٹیاں پڑھانے پتا ہے تو آپ نہیں پڑھا شاید پیسہ ساڑھے کو ہوتا ہے کام کوئی نہیں سی ہونا میں تو سچی گل کر لاہور ایک بندہ ہے جہد کو 350 کنال زمین ہے لیکن ایک جملہ ممتاز کے بارے کہہ گیا کاتب مدرسے بھی گئے یونیورسٹی بھی گئی عزت بھی گئی آپ آیا نہ کرتے کیوں خود نصیبہ اس پیسے میں پھر اگ لاڑی جڑا تیرے رسول تو پہلے لے جائے انہاں اداریاں نو تے انہاں یونیورسٹیاں نو پھر اگ لاڑی جڑے حضور دے کام نہ آ سکے کدی بھی نہ سوچا کرو ہاں جی کہ جناب این پیسے ہونے چاہیے ایترے پیسے جناب دفتر ہونے چاہیے جڑے اج نبی لوگ آنے نا میری مسجد کہنے بس ایتھے تیری وڈی تاریخ چل رہی میں کہو بندہ وڈا نہیں ہونا چاہیے جڑا سی نام لینا گل تو انہاں دی نا سی جگہ بھی وڈی نہیں ہونی چاہیے اسی جنہاں دا نام لینا گل تو انہاں دی ہے سانو بڑی ہے تسی ادھر پٹیاں نہ پڑھایا کرو اتنے پیسے اپنے جیب میں جڑے ہیں پہلے خرچ کرو نا حضرت سائیں توکل شاہ مالوی مولانا سن نا انہوں نے خلیفے سائیں صاحب فرمایا جڑا بزرگاں دی خدمت کرے انہوں رب پیسے دیندا مولانا محبوب عالم انہوں نے خلیفے گجرات دے جنہاں دے مزار ہے انہاں ایک دن سائیں صاحب نے روپیہ دیتا نظرانہ شام تک 30 روپے آ گئے انہاں بکسے رکھ دیتے پھر مہینے بعد پھر 1 روپیہ لے کے ٹرے آج پھر سائیں صاحب نے نظرانہ پیش کریے تو پھر 30 آ جانے پتہ ہے سائیں صاحب گل کی تھی فرمایا مولانا اور جڑے 30 رکھے ہوئے نے نا صندوق جو باہر کڈو پہ رب نو آزمانا نہیں چاہیے جڑے تہاڈی جیباں جان پہلے اے تے خرچ کرو نہ دین تے یہ دین جناب کئی گنا واپس نہ لوٹائے تے گل کرنا نا اور جڑے صندوقاں وچ بند کر کے رکھے نے دین تے خرچ کرو اتنا بھی یقین کوئی نہیں بینک اندر یقین ہے 100% تے جڑا بغیر حساب تو دینا او دے راہ وچ کیوں نہیں خرچ کرتے تسی کدے کول تسی غیراں کول پیسے لگیے تہاڈا کی خیال ہے ایجنسیاں کول پیسے لگیے نہیں جی نہیں ویسے تہاڈا پروگرام ہو گیا اور میں آپ اٹک کی بولی چ گل کر کے اپنی تقریر مکان لگا جڑا کھوتے دا تھڑا بنا لین نا وہ پھر کھوتے اتنے بھی سوال ہوندے نے کیوں جا تھڑا اور کوئی سمجھ آئی نہیں بندے کا بھلا ہو جب وہ بھیک دینے کو سرے کنویں آیا ہے تو 90 دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو بات کا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں